اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، اور یہ انسان کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں ایک لحاظ سے تو انسان دو طرح سے بنا ہے، ایک ظاہری بدن اور ایک باطنی بدن۔ انسان کا جو ظاہری بدن ہے وہ جسے ہم جسم بولتے ہیں، ہمارا ظاہری حصہ ہے، لیکن اگر ہم باطنی بدن کی بات کریں تو وہ انسان کی روح کہلاتی ہے۔ یعنی انسان کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ بدن، دوسرا حصہ روح۔ بدن پر جب زخم لگتا ہے تو انسان ایک دم متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرے بدن پہ کوئی زخم لگا ہے، کوئی مشکل آئی ہے۔ لیکن اگر روح پر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو انسان ایک دم متوجہ نہیں ہو پاتا۔ یعنی جس طرح سے ہمارے جسم پر نقصان پہنچتا ہے، زخم ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے روح پر بھی زخم ہوتے ہیں۔ روح پر کیسے زخم ہوتے ہیں؟ بدن پر جو زخم ہوتے ہیں وہ تو چھرا، چاقو یا بلیڈ کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن روح پر جو زخم ہوتے ہیں وہ گناہ کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں الا ادلکم علی رائکم ودوائکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ تمہاری بیماری کیا ہے اور دوائی کیا ہے؟ الا ان داءکم الذنوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک تمہارے جو بیماری ہے، مشکلیں ہیں، وہ تمہارے گناہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَدَوَاؤُكُمُ الْإِسْتِغْفَارُ، اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ رسول نے ہماری بیماری بھی بتا دی ہے اور ہماری دوائی بھی بتا دی ہے۔ یعنی انسان کی روح پر جب زخم لگتا ہے گناہوں کے ذریعے تو اللہ تعالی سے استغفار کر کے وہ اس روح کی دوائی کر لے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو انسان کی روح ہوتی ہے، انسان کے روح پر جو گناہ کا اثر ہوتا ہے، وہ جو گناہ کے اثر ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ختم ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اور بھی کوئی طریقے ہیں؟ جی، کافی ساری طریقے ہیں۔ سب سے پہلے جو انسان اگر چاہے کہ اپنی زندگی میں ایسا عمل کرے کہ جس سے اس کی روح بالکل تر و تازہ اور صحت مند ہو جائے اور اس پر کوئی ایک گناہ نہ باقی رہے، وہ ہے بہت زیادہ افضل عمل، وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس بہت ساری روایت موجود ہے۔ جب زائر امام حسین علیہ السلام امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے اور حرم سے نکلنے کے بعد جب وہ گھر کی طرف لوٹتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کے کہتے ہیں اے زائر امام حسین، تمہارے گناہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کہتے ہیں استأنف العمل، اپنے عمل کو نئے طریقے سے عمل انجام دو، یعنی تمہارے سارے کے سارے گناہ دھل گئے ہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں سب کے سب پاک ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا فضل و کرم ہے۔ دوسرا طریقہ ہے استغفار۔ استغفار سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس استغفار بہت افضل عمل ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ ہمارے پاس دو ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر عذاب نہیں نازل کرتا۔ پہلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، جس کی برکت کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ جب رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو رسول کے بعد ہمارے پاس فقط ایک چیز بچی، وہ ہے استغفار۔ استغفار کے ذریعے ہم پر خدا رحم فرماتا ہے، استغفار کے ذریعے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة۔ رسول فرماتے ہیں میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں دن میں 100 مرتبہ، یعنی ایک حدیث 100 مرتبہ کی ہے۔ سیم اسی طرح سے حدیث رسول فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی دونوں حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ایک
پوری ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ کی اور ایک 70 مرتبہ کی. 70 مرتبہ انسان اگر استغفار کرے تو دن میں کافی ہے. ویسے تو اگر کوئی کہے کہ مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ 200 مرتبہ کرنا چاہیں، جی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو فضیلت 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ کی ہے وہ نہیں مل پائے گی. کسی کا سوال ہوگا کہ یہ تو زیادہ ہے، پھر بھی نہیں فضیلت مل پائے گی. جی اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے اگر ان کو کم بتانا تھا تو وہ 10 بھی بتا سکتے تھے، زیادہ بتانا تھا 500 300 بتا سکتے تھے. لیکن یہ جو عدد ہوتا ہے اور ائمہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اس میں ایک حقیقت چھپی ہوتی ہے، ایک حقیقت چھپی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ غیب کے علوم جانتے ہیں. تو یہ جو 70 مرتبہ ہے کسی عمل کو یا کسی عمل کو 100 مرتبہ کہا گیا ہے، اس میں ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے جو اسی عدد کے ذریعے سے اس کو حاصل ہو سکتا ہے، اس کا ثمر اور پھل. تو ہمارے پاس استغفار کی روایت ہے 70 مرتبہ اور ایک ہے 100 مرتبہ. تو اگر کوئی انسان استغفار کرنا چاہے تو ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب وہ استغفار کرے کوشش کرے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے، یعنی استغفار پڑھے اور استغفار پڑھتے ہوئے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ پڑھتے ہوئے اپنا گناہ یاد کرے کہ خدایا میں اس گناہ کے بدلے استغفار کر رہا ہوں. پھر دوبارہ پڑھے، پھر گناہ یاد کرے، پھر دوبارہ پڑھے، پھر اس کے بعد وہ یاد کرے. اس طرح سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے کرتے جب استغفار پڑھے گا تو خدا تعالیٰ بہت جلدی اس کو قبول فرمائے گا. ایک اور طریقہ ہے، مثال کے طور پہ کسی دن آپ استغفار پڑھیں اور اس نیت سے کہ میں نے جو آنکھ سے گناہ کیا ہے آج میں اس کے استغفار پڑھ رہا ہوں. اگلے دن میں نے مثال کے طور پہ زبان سے گناہ کیا ہے میں اس کا استغفار پڑھ رہا ہوں. تو یہ طریقہ اس طرح سے آپ پھر دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا حصہ لگائے کہ میں 10 سال تک مثلا 10 سال کے بعد میں اپنے گھر سے فلاں شہر میں رہنے لگا ہوں، جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں میں کم از کم 1 مہینے یہاں کے گناہوں کا میں استغفار کروں گا. مثال کے طور پہ کوئی انسان کہیں نہیں گیا اپنے گھر پہ ہی ہے تو وہ اپنی عمر کے لحاظ سے لگا سکتا ہے کہ میں 15 سال سے 20 سال تک کا یہ استغفار بھی کر رہا ہوں، اس کے 5 سال کا یہ استغفار ہے، 5 سال کا یہ. اس طرح سے وہ کوئی بھی طریقہ اپنا سکتا ہے. کبھی مثلا اپنے آنکھوں کے گناہوں کے لیے، کبھی کان کے گناہ کے لیے، اسی طرح سے یا مدت کے لحاظ سے وہ استغفار کر سکتا ہے. جیسے بھی وہ چاہے وہ استغفار کر سکتا ہے.